قرآن حکیم میں یہ آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو آخری طلاق بھی دے دے، طلاق نمبر 3 فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب یہ بیوی اس طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ تین طلاقوں کی اجازت تھی، 3 چانس سے تینوں اس نے استعمال کر لیے۔ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، اب کیا ہوگا کہ یہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، تو اور مرد اگر وہ طلاق دے دے تو اب یہ پہلے خامند کے لیے حلال ہوگی۔ اب پہلا خامند اس سے نئے سرے سے نکاح کر سکتا ہے۔ کس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کو کتنی طلاقیں ہو گئی ہیں؟ 3، اور اس کے خامند نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو شریعت نے کہہ دیا کہ اب یہ پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہے، بس کہانی ختم۔ ایک ہلکا سا راستہ ہے جس راستے کے بننے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، وہ یہ کہ کسی اور جگہ یہ عورت شادی کرے اور وہ دوسرا خامند فوت ہو جائے شادی کے بعد، تو اب یہ پہلے خامند کے لیے حلال ہے، وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ یا دوسرا خامند اس سے تنگ آ کر اس کو کیا دے دے؟ طلاق دے دے، کسی وجہ سے طلاق دے دے، اب یہ پہلے خامند سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن جو دوسرا خامند ہے اس کے ساتھ شادی کون سی کی گئی ہے؟ حقیقی شادی۔ حقیقی شادی جس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی ہے، لیکن لوگوں نے فراڈ کیا، شریعت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ہیلہ اختیار کیا، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ فتویٰ غلط دیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ غلط فتویٰ۔ کیا کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی گئیں، فتویٰ یہ ہونا چاہیے کہ ایک موقع پہ 3 دی گئی ہیں تو پھر 1 طلاق ہے، ایک موقع پہ 100 طلاقیں بھی دیں تو ایک ہی شمار ہوگی۔ ہاں پھر کبھی جھگڑا ہوگا، پھر نئی طلاق ہوگی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا، لیکن ایک ہی موقع پہ جتنی بھی طلاقیں دے دیں کتنی شمار ہونی چاہیے؟ 1۔ لیکن ہمارے یہاں اردو اسپیکنگ ممالک میں جہاں فقہ حنفی رائج ہے وہاں پہ یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھی تینوں ہو گئی ہیں۔ صحیح حدیث کا تقاضا کیا تھا؟ کتنی طلاقیں شمار کی جائے؟ 1۔ یہاں پہ صحیح حدیث کی خلاف ورزی کی گئی فتویٰ دیتے ہوئے، کتنی شمار کی گئی؟ 3۔ اچھا اب وہ لڑکی لڑکا روتے ہیں کہ ہماری تو اولاد ہے، ہم کہاں جائیں، ہمارا کیا بنے گا؟ پھر کہتے ہیں کہ ایسا کرو، اپنی اس بیوی کا جس کو تم طلاق دے چکے ہو اس کا کسی اور مرد سے عارضی نکاح کر دو، جعلی نکاح۔ وہ تو جعلی نہیں کہتے، جعلی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ عارضی نکاح کر دو۔ کیا کر دو؟ عارضی نکاح۔ 1 رات کے لیے کر دو، 1 ہفتے کے لیے کر دو، 1 مہینے کے لیے کر دو۔ اس دوسرے نکاح کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورت تمہارے لیے دوبارہ حلال ہو جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب وہ 3 طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کسی اور جگہ شادی کرے۔ شریعت نے شادی کی بات کی تھی، حقیقی شادی کی، فراڈ شادی کی نہیں، ہیلے والی شادی کی نہیں، لیکن ان لوگوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ ہیلا نکالا اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے کسی طالب علم سے اس لڑکی کا 1 رات کے لیے نکاح کروا دیتے ہیں، شادی کرا دیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں جی اب اس کو کیا کرو؟ فارغ کرو۔ وہ طلاق دیتا ہے تو کہتے ہیں لو جی اب حلال ہوگی، کس کے لیے؟ پہلے خامند کے لیے۔ تو کیا یہ درست ہے؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ۔ اور اس کے بارے میں فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، پہلا خامند جس نے طلاقیں دی ہیں، حلالہ کرانے والا، اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جو عارضی نکاح کر رہا ہے 1 رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔